تشریح کر دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ ابھی چھوڑ دیا بات کو. فرمایا ما لک من العلم من ولی ولا نصیر، اگر تم کسی اور طرف جاؤ گے ہمارا ذمہ ختم. وہ اوپر جو پیچھے بات آئی تھی نا کہ اللہ مولا ہے مومنوں کا، وہ مولا والی بات پھر ختم. پھر اپنے مولا لیے پھرو دوسرے، جو روایتوں سے تمہیں مولا ملتے ہیں پھر وہ لو. مان کن تو مولا ہو ولی مولا، پھر لو. پھر کوئی میری طرف میرا ذمہ ختم. مالا کا من ولی ولا، نہ کوئی مولا نہ کوئی مددگار، میرے ذمہ ختم. آج پوری امت بھگت رہی ہے. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب بھی اسی کی زلف کے اسیر ہوئے، سب بھی روایتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حلف سے لے کے یہ تک میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اہل حدیث سے لے کے شیعہ حضرات تک، ایک دوسرے کے جانی دشمن. روایت کی بات ہوتی ہے تو سارے میرے سامنے اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم غلط ہو، روایتیں ٹھیک ہے، دین اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. جب میں ان سے کہتا ہوں کہتے ہیں اس کی روایت غلط ہے، وہ کہتا ہے اس کی روایت غلط ہے. میں کہا آپ آپس میں لڑتے رہو. قرآن کی طرف نہیں آتے جو سب کا مشترک. جرت نہیں پڑی کسی کو بھی کوئی کہے کہ یہ لا رہا ہے نہیں. اور آج تک جرت کسی کو نہیں پڑی کہ کسی اور کتاب کو کہے کہ یہ لا رہا ہے. اس کے باوجود دین لینا ہے تو ہاتھ سے لینا ہے، کیونکہ اپنے احوا وہیں سے پوری ہوتی ہے، اپنے فرقے کی جسٹیفیکیشن وہاں سے پوری ہوتی ہے. آگے بالکل ملک ہے. آگے فرمایا اللہ زینا آتینا ہم الکتاب، تشریح کر دیا ہوا کی اور اس کے مقابلے میں بات کی. اللہ زینا یہ وہ لوگ ہیں آتینا ہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس پر ایمان، وہ ہیں جو اصل میں اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تلاوت کا حق کیا ہے؟ جو یہ کہے وہی مانو، وہ ہے اصل مومن، وہ حق ادا کرتے ہیں. اور آگے ساتھ تشریح اور کر دی وَمَن یکفر بہ، جو اس کا انکار کرے گا اولئک ھم الخاسرون، جیسے آج امت مسلمہ خاسرون میں شامل ہے. یہ قرآن ہے، یہ قیامت تک میں تر و تازہ رہنا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، زندہ اور تر و تازہ ہر وقت موجود. قرآن بھی حی القیوم ہے، یہ اس کا کلام ہے. آپ کی مرضی، آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کا اختیار ہے. جواب آپ نے قیامت کے دن دینا ہے. ہر نبی نے کہا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچا دینا. جواب آپ نے دینا اگلے جان. میں ایک محفل میں گیا پچھلے اتوار، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ان کے ایک صاحب آئے میرے سامنے، الگ جگہ لے گیا مجھے بٹھا کے، گفتگو شروع. مدرسہ تھا کافی بڑا. ایسا ایسا ایک اور صاحب آ گیا، پھر اور آ گیا، ایسا تو 4-5 اکٹھے ہو گئے میرے سامنے. پھر ان کے سارے وہ اسٹوڈنٹ بھی آ گئے، میں اکیلا ان کے گھیرے میں. بات شروع ہوئی، ایک صاحب کہنے لگے جی اس پر ہم سوچیں گے. میں نے کہا بس بات ختم. جو تم دنیا کو تبلیغ کر رہے ہو ابھی تم نے خود سوچنا ہے، تو قیامت دن کیا جواب دو؟ تم بلا سوچے سمجھے پھر آگے تشریح کیے جا رہے. میں نے کہا بات میرے آپ کی ختم ہوگی. وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آیا تھا اس لیے کہ میں آپ سے اس لیے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ قیامت کو میں نے اپنا جواب دینا ہے. میں اپنی تسلی کے لیے آیا تھا. تو آپ ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی بات ہے اس پر ہم سوچیں گے. تو ابھی آپ خود سوچ رہے ہیں کہ ہم عمل میں پھر رہے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے اللہ؟ مہاراج یہ ان کی مہربانی کو انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ ہمیں ہفتے میں ایک دن ضرور ملیں. میں ضرور آیا کروں گا. بہرحال ایک اور جگہ میں آپ کو آخری چلتے کافی ٹائم میں اس پہ لگا رہا ہوں، 5/48 ہے. صفحہ نمبر 145 48 آخری آیت ہے صفحے پہ 145 سے 5/48. تمام جلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب جو نازل کی ہے بالحق، اور مقصد
مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، جتنی بھی کتاب آئی ہے اللہ پاک کی آج تک، یہ سب اس کی تصدیق یہ کرے گی جو اس سے پہلے، اس کی اتھینٹیکیشن اس نے کرنی ہے۔ وہ مہیمنن علیہ، اور یہ ان پر کیا ہے، حاوی ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا کہ مہیمن اس ٹوکرے کو کہتے ہیں جس کے نیچے آپ اپنی ساری مرغیاں اس کے نیچے کر دیتے ہیں، وہ چھا جاتا ہے سب کو، حفاظت کرتی ہے، اور وہی سب کا وہ، یہ مہیمن ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ تمام کتابوں کی اس نے سارے کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے، مہیمن۔ اور آگے فاحکم، پس اے نبی حکم کرو، فیصلے کرو، فاحکم بینہم، ان لوگوں کے درمیان، کیا اس میں ہم شامل نہیں ہیں؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس کتاب کی بات کرتے ہوئے کہا بما انزل اللہ، اوپر بات آئی ہے وانزلنا الیک الکتاب، کتاب کو بما انزل اللہ کہا ہے، اور آگے کہا ولا تتبع اہواہم، اور ان کی اہوا کی پیروی مت کرو۔ کس شکل میں، کس صورت میں؟ اما جاءک من الحق، جبکہ یہ حق تمہارے پاس ہے، موجود ہے، آ گیا ہے، تو اب ان کی پیروی کرنے کا کیا مطلب، کیا کمی ہے اس میں؟ اور آگے لکل جعلنا منکم شرعۃ، اور آگے بات میں کرتا ہوں، آپ لے جائیں اس کو 49 پہ بھی، وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ تم حکم کرو، بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ اگر ان کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَاحْذَرْهُمْ، ان سے دور رہو، بچو ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے دور لے جائیں، کسی فتنے میں نہ ڈال دیں۔ آیا پڑھ گیا نا فتنے میں، قرآن کہہ رہا ہے اگر اس سے ہٹو گے اور ان کی آواز کی طرف جاؤ گے تو عین ممکن یہ ہے کہ وہ تمہیں اس کتاب سے ہٹا دیں۔ تو کہیں گے یہ پوری بات کرتی ہی نہیں۔ میں نے یہاں پوچھا آپ کے سامنے ایک عالم صاحب سے، اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب، یہ اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ یہ کیا قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہے جو ہم نے ان کے لیے نازل کیا؟ اب چونکہ ان کی سارا دار و مدار ان کے نظریات کا وہ ادر دین قرآن تھا، انہوں نے کہا جی کافی نہیں، صاف خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، سب جواب ہے آپ۔ ان بعض ما انزل اللہ علیک فإن تولوا، فإن، اور اگر تم اس سے منہ پھیر گئے، تولو منہ پھیر لینا، فعلم تو جان لو، یقین رکھو، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم وان کثیرا من الناس لفاسقون، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان رکھو کہ تمہارے ان گناہوں کے سبب مصیبت نازل ہو جائے۔ یہ فرقہ پرستی یہ کیا ہے؟ یہ مصیبت ہے۔ قرآن کہتا ہے 6/52 میں، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ فرقہ پرستی جو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ قل هو القادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ تمہیں کیا کرے، فرقوں میں بانٹ دے، اور تم پھر اپنے فرقوں کے ایک دوسرے کا زور چکھو۔ ابھی زور چکھ رہے ہیں نا، تو یہ لازمی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک نے کیا دیا کہ میرا ذمہ بھی اٹھ جائے گا، مدد تو دور کی بات، ہم تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں۔ آگے چلتے ہیں واپس اپنی درس پہ۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، کہ جو شخص بلا قرآن پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینہ پہ ہے، اس کتاب اللہ پہ ہے، وہ اس جیسا ہے جس کو اس کے اپنے جو غلط اعمال
جسٹیفائڈ ہوئے اس کے سامنے، ان کو آراستہ کرا دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ جو اوپر ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وعد یہ جو وعدہ کیا گیا ہے متقون کے ساتھ، جو اس قرآن پر عمل کرنے والے، ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے جنت کا، اس کی مثال کیا ہے؟ وہاں تو صرف یہ کہا گیا تھا نا کہ تحت الانہار تجری من تحت الانہار، میں نے کہا تھا کہ قرآن کو تشریح کرنے دیں آپ نے، تو اس کے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر جو نہریں ہیں پانی کی، صاف شفاف، جس کے اندر کوئی وہ جو ہے آج کل فلٹرڈ پانی، منرل واٹر، غیر آسن، کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہیں، کوئی اس کے اندر بو نہیں، غیر آسن، کوئی آلودگی نہیں، بالکل پاک صاف۔ اب یہاں نہر کی جو بات کی گئی ہے، نہر کی بات کیوں کی گئی؟ نہر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس خود پہنچتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں نہر نکالی جاتی ہے۔ دریا کی بات نہیں کی، سمندر کی بات نہیں کی، نہر کی بات اس لیے کی ہے کہ نہر جو ہے وہ پرپز فل ہوتی ہے کہ بھائی جہاں ضرورت ہے وہاں لے لیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو نہر کے کنارے لوگ ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے، انہوں نے اس کو استعمال کرنا ہے پانی، تو یہ آپ کو وہاں بلا مشقت آپ کے پاس جہاں آپ کی ضرورت ہے وہیں یہ چیزیں آپ کو نہر کی شکل میں، یعنی کثرت سے آپ کو وہاں ملیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھائی ایک بوتل دے دی بات ختم، کثرت سے، کوئی خوف نہیں کہ کام نہ ہو جائے، کوئی اور بھر رہا ہے تو بھرے، جا رہی ہے، بلکہ آگے بھی ابھی اس نے جانا ہے، جتنا مرضی استعمال کرو، پیچھے سے آ رہی ہے، آگے جا رہی ہے، نہر استعمال کرو بلا خوف و خطر، بلا معاوضہ۔ اس کے بعد وانہار من لبن، اب یہاں لفظ انہار استعمال ہوا، یہ کوئی ایک نہر کی بات نہیں ہے، یہ جال بچھا ہوا ہوگا، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں نہر پہنچے گی۔ اور آگے وانہار من لبن، دودھ کی نہریں، لم یتغیر طعمہ، جن کا ذائقہ جو ہے وہ کبھی تبدیلی میں ہوگا۔ دودھ کا ہے نا، 2 دن پڑا رہے ذائقہ بدل جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، نہر ہمارے ہاں تصور کیا ہے پانی مٹی کا، کہ نہر چلتی ہے تو اس میں آمیزش ہوتی ہے، تو اس میں کوئی کسی طرح کی آمیزش نہیں ہے، کوئی مٹی اس طرح کی، اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح کا وہاں ہوگا جنت میں کہ جس میں کوئی آمیزش کسی طرح کی ہوگی بھی نہیں، اور کوئی اس کی نہ ذائقہ بدلے گا دودھ کا، جہاں تک چلتی جائے گی نہر، جو جو استعمال کرتا جائے گا سب کو ایک ہی جیسا، ایک ہی ذائقے والا دودھ مل رہے گا۔ اور اس کے بعد وانہار من خمر لذت للشاربین، پھر نہر ہوگی جس کے اندر کیا ہوگا، ہاں جی ہاں آپ کو خمر، سرور والا، لذت للشاربین، ایسا پانی، شراب جس کے اندر لذت ہوگی شاربین کے لیے، وہاں بہکیں گے نہیں بلکہ آپ کو لذت ملے گی۔ اس کے بعد اگلی بات وانہار، جی میں آتا ہوں، میں نے واپس آنا ہے، وانہار من عسل، اور نہریں ہوں گی وہاں شہد کی، مصفا، مصفا کہتے ہیں صاف کیا ہوا، پیوریفائڈ شہد۔ آپ کوئی لائیں گھر میں رکھیں، سال بعد دیکھیں اس کی نیچے کوئی چیز جم جاتی ہے، بالکل مصفا۔ یہ ہر چیز کثرت کے ساتھ، یہ 4 نہروں کی بات کی گئی ہے۔ اب یہاں بات میرے دوست نے کہی تھی، یہ ذرا تھوڑی سی جلدی میں تھے، پانی تو آ جاتا ہے نا، اللہ پاک کی طرف سے مفت چیزیں مل رہی ہیں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، اور خاص طور پہ ہم لوگ چونکتے ہیں جب شراب کی بات ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ دنیا میں آج بھی ہر معاشرے میں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت گنی جاتی ہے، اور خاص طور پہ شراب کی طرف انسانی فطرت یہ ہے کہ جس کو 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ سب سے پہلے دل لپکتا ہے۔ اس سے اللہ پاک نے روکا ہے، اللہ پاک نے، انسان کہاں جاتا ہے، عیاشی کی طرف بھاگتا ہے، عورتوں کی طرف بھاگتا ہے، اس سے اللہ پاک نے روکا ہے، شراب کی طرف بھاگتا ہے، اس سے روکا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرمایا کہ یہاں تم میرے کہنے سے روکو، اگلے جان یہ ساری جو تمہاری ناسودہ خواہشات ہیں یہ ساری میں پوری کر دوں گا۔ یعنی شراب سے یہ نہیں ہے کہ تم ساری زندگی منہ نہیں لگاؤ گے، یہاں رکو، دنیا میں تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں آخرت میں تمہیں
مصفہ کر کے بہترین لذت کے ساتھ اس کی تمام خرابیوں سے پاک کر کے یہاں تمہاری بنائی چیزیں ہیں جس کے اندر 100 عیب ہیں 100 خرابیاں ہیں، تمہارا جگر خراب ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں ان ساری چیزوں سے صاف کی ہوا یہ ساری تمہاری جو ناسودہ خواہشات ہیں یہ ساری پوری ہو. تو یہ در حقیقت اللہ پاک کے احکام پہ عمل کرنے کے نتائج ہیں کہ ایک چیز یہاں چھوڑ دو اس کی خاطر وہ آگے آپ کو اس سے بہت بہتر اور کہیں زیادہ تعداد میں اللہ پاک آپ کے حوالے کرے. تو یعنی محروم نہیں رکھیں گے آپ کو ساری زندگی. اور در حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو سمجھا یہ ہوا ہے نا کہ دنیا صرف یہی ہے، زندگی یہی ہے. اگر ہم تھوڑا سا یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کلام سے ہم کنار ہوں، اس سے باتیں کریں، یہ دنیا چند روز کی ہے. اصل دنیا جو ہے وہ ہے جہاں ہم نے صدیوں لاکھوں صدیاں جہاں گزارنی ہے. یہ تو ایک ایسی ہے جیسے ایک سفر کا دورانیہ ہے جو 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں ختم. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهُ وَلَعِبٌ. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک جیسے کھیل کا دورانیہ جتنا ہوتا ہے، زیادہ زیادہ کیا ہے جیسے وانڈے میچ ہے، اتنی دورانی ہے. باقی دنیا کی زندگی یعنی جو آپ کی باقی زندگی ہے، یعنی 100 سال کی زندگی کے مقابلے میں آپ 2 گھنٹے کا والی بال کا جیسے میچ دیکھتے ہیں تو دنیا ایسے ہی ہے آخرت کے مقابلے. یہ اصل میں وہاں یہ بات کی گئی ہے انما الحیات الدنیا لہو. ہاں تو یہ دنیا کی یہ مشغولیت اور یہ کھیل یہ اتنا ہی ہے ریشوں کے ساتھ، یہ کچھ بھی نہیں. تو یہی وہ بات ہے جس ہم یہاں 100 سال گزارتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں ہمیں پوچھتے ہیں کہ تم دنیا میں کتنا رہے تو کہتے ہیں جی یوم و بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. تو یہ دنیا اتنی ہے، یہ درجہ یقین کی بات ہے. ہم دنیا کو سارا کو یہی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اپنی خواہشات یہی پوری کر. اللہ پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہاری ساری خواہشات جو اگر تم میری خاطر یہاں چھوڑو گے تو وہ بھی پوری میں کروں گا. انہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل ثمرات، اور ان کے ہاں اس کے علاوہ ہر طرح کے ثمرات جو یہاں آپ کے موسم کے لحاظ سے سردیوں میں ہیں گرمیوں میں نہیں ہیں، جو گرمیوں کے ہیں وہ سردیوں میں نہیں ہیں، جو یہاں کے ہیں وہ یورپ میں نہیں ہیں، جو یورپ کے ہیں وہ آگے نہیں. تو وہ وہاں کل ثمرات، ہر موسم، ہر خطہ، ہر طرح کا میوہ آپ کو ملے گا. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ مغفرت من ربکم، اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے تمہارے رب کی طرف سے. سب سے بڑی عظیم بات تو وہ ہے جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو. جس کو یہ سارا کچھ ملے کا من ہوا خالد فی النار، کیا وہ اس جیسا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہو اور پھر وہاں کیا پیے؟ ادھر کیا ہے؟ ادھر دودھ ہے، شہد ہے، شراب ہے، بس پانی ہے، پھل ہیں، اور ادھر کیا ہے اس کے طرح وسقوا ماء حمیما، اور وہاں کھولتا ہوا پانی ہوگا جو کیا کرے گا؟ فقطع امعاءہم، جو ان کی آنتوں کو ہی، امعاء کہتے ہیں معدے کو، آنتوں کو، جو ان کی آنتوں اور معدے کو کاٹ کے رکھ دے گا، وہاں وہ پانی ان کو ملے گا. یہ تقابل اللہ پاک نے ایک لفظ میں کر دیا کہ یہ ہے نا وہ جو عقل مند ہے ان کے لیے نشانیاں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں ایسے لوگ ہیں جن کو تم قرآن سنا رہے ہو یہ تمہاری طرف سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، لیکن توجہ صرف اتنی ہوتی ہے حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب وہ تمہاری طرف سے باہر جاتے ہیں قالوا للذین اوتوا العلم، ان لوگوں کو جن کے پاس علم ہے ان کو کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ بھی کیا کہہ رہے تھے اندر، یہ بھی ہم اندر سے ہو کے آئے ہیں، سن کے آئے ہیں قرآن کو، یہ ہمیں تو سمجھ نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے تھے. قرآن ان کی جو بات آ رہی تھی جس میں وہ ان کے آباء و اجداد کو ساتھ لے کے آ رہے تھے، قرآن ان کی کاٹ کرتا ہے، قرآن ان کو روکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہی کام چلتے آئے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں اہل حدیث بھی. لوگ کہتے ہیں اہل حدیث یہیں بنے ہیں جی یہ میرے صغیر میں، یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو سعودی عرب سے چلے ہیں، وہ پیچھے بہت پہلے سے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے اپنے آباء و اجداد کا. وہ کہتے ہیں ہم فقہ حنفی والے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ سے چل رہے ہیں آباء و اجداد سے. وہ دوسرے کہتے ہیں جناب آپ تو ہمیں بریلوی کہتے ہو، اصل حنفی تو ہم ہیں، ہم تو پیچھے سے. ہر کوئی اپنے آباء و اجداد کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں.
یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وہ ہدایت پر بھی تھے یا نہیں تھے. قرآن کہتے ہیں ان کے سامنے بھی قرآن لاؤ، سامنے ہر عمل کے سامنے قرآن لاؤ. اور یہاں بھی وہی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہا ابھی انہوں نے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. ہاں اور آگے واتبعوا، یہ پیروی کر رہے ہیں اپنے لگے بندے اپنی خواہشات کا جو دین بنا ہوا اس پر. آوا والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت پہ آئے، زادہم ہدی، ان کی ہدایت اللہ پاک اور بڑھا دیتے ہیں. وآتاہم تقواہم، ہم ان کو کیا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو کیا عطا کرتے ہیں، تقوی. تقوی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اوپر ایک لباس کی طرح آپ کو پچھا جاتا ہے. یہ تقوی ہے جو آپ کو صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے. سب سے بڑا فرق کسی مسلم اور کافر کے درمیان تقوی کا ہے. دیکھیں والدین کی اطاعت وہ بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، زنا وہ بھی برا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو وہ بھی برا سمجھتے ہیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا وہ بھی جانتے ہیں. سارا کچھ جو کچھ اخلاقی نظام آپ کا ہے ان کا بھی وہی ہے، حتیٰ کہ ان کی عورتوں کے اندر آج پردہ بھی وہی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے، ڈفرینشیٹ کیا چیز کرتی ہے کہ مومن کے ارد گرد ایک حالہ ہوتا ہے تقوی کا، یہ اللہ کے ساتھ منسلک کرتا ہے. یہ خیمہ ہے جس کا منہ اوپر کو کھلا ہوا ہے. یہ تقوی جس کے اندر انسان ہے، مومن ہے، وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. وہ وہاں سے لیتے ہیں کہ فلاں دیوتا خوش ہوگا اگر میں نے یہ کام کیا، اگر میں نے خیرات کی تو فلاں دیوتا خوش ہوگا، میں نے گنگا رام ہسپتال بنایا تو فلاں دیوتا خوش ہوگا. ان کے ہاں معاملہ وہ ہے. اور مومن کے ہاں تقوی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. یہ تقوی، تقوی بنیادی طور پہ اس چیز کا نام کہ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں جب انسان قدم اٹھانا چاہے وہ یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کا کیا ہوگا، تو وہ اوپر سے لیتا ہے. من اسلم وجہ للہ، جس نے اپنی وہ ڈش جو ہے وہ کدھر فٹ کر لی، رب کے ساتھ، اور پھر وہاں سے پروگرام لینے شروع کی. آگے فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ دونوں مکتبہ فکر، یہ دونوں جو چل رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو اوپر سے اپنے ہوا کو ساتھ لائے جا رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اور اللہ پاک نے ان کے ساتھ تقوی کا ایک پروٹیکشن دے دی ہے ان کو. فرمایا کہ یہ دونوں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، قیامت کا. کیونکہ آخر کار یہ ساری دنیا رواں دواں کس طرف ہے، اس اینڈ کی طرف، دا اینڈ. دنیا نے جب ختم ہو جانا ہے. آنتا تیہم، جو ان پر کیا آئے گی، اچانک آئے گی. یہ الارم بج جانا ہے دنیا کا، اور یہ اچانک بزر بجنی ہے. یہ کسی کو ٹائم کا نہیں بتایا گیا. اچانک، اچانک کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو. آگے فرمایا فقط جا اشراطها، اس کی اب اچانک کیوں ہے، کوئی چیز اچانک تب ہوتی ہے جب اس کی تمام شرطیں پوری ہو چکی ہیں، تمام اس کی شرائط، اس کی تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہوں، اب اس نے اچانک آنا. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ ایک آدمی ملتان اگر جا رہا ہو اور اس کو کہا جائے کہ پہلے اکاڑا آئے گا، سائیوال آئے گا، پھر اس کے بعد فلاں آئے گا، اور اس کے بعد پھر ملتان آئے گا. اور اگر اکاڑا بھی گزر چکا ہو، سائیوال بھی گزر چکا ہو، اگلا بھی گزر چکا ہو، اب وہ سمجھتا ہے کہ اب اچانک کسی وقت بھی وہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ میں ابھی ڈرائیور کو میں نے روکنا ہے کہ میرا سٹاپ آنے والا ہے، شرطیں ساری پوری ہو چکی ہیں، اب وہ الرٹ رہتا ہے. اب اچانک کسی وقت بھی اس کا سٹاپ آ سکتا ہے، وہ بالکل وہ ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے آپ نے اس کے ساتھ. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کی شرطیں پوری ہو چکی ہیں، اب کسی طرح اب اچانک آ سکتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح دو انگلی، جیسے میرے اس کے درمیان، قیامت اور میرے درمیان اب اور کوئی ایونٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. میں آ گیا ہوں، یہ آخری شرط پوری ہو گئی، فقط جا اشراط ہوا، شرطیں پوری ہو گئی، اب اس کے بعد قیامت آنی، اور کیا آنی ہے، اچانک آنی. ہم نے اپنی ہوا کے تحت دونوں کام ختم کر دی.
نہ اچانک کو اچانک رہنے دیا، نہ شرطیں پوری مکمل کر دی. دونوں قرآن دونوں باتیں کرتا ہے، وقتاً آئے گی اور شرطیں پوری ہو چکی ہیں. یہ لازم ملزوم ہے، شرطیں پوری ہو جائیں تب یہ چیز اچانک آئے گی. ہم نے دونوں ختم کر دی. ہم کہتے ہیں جناب کہ آپ حضرت عیسیٰ آئیں گے، پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ 40 سال رہیں گے، پھر جا کے قیامت آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شرطیں تو پوری نہیں ہوئی. قرآن کہتا ہے فقط جا اشراطھا، اس کی شرطیں پوری ہو چکی. ہم کہتے ہیں ابھی پوری نہیں ہوئی. کہاں سے لی؟ قرآن تو نہیں کہتا. نہ قرآن کہتا ہے دجال نے آنا ہے، نہ قرآن کہتا ہے امام مہدی نے آنا ہے، نہ قرآن کہتا ہے حدیث نے آنا ہے. اب یہ کہاں سے آئیں؟ قرآن کے یعنی قرآن ہم نے ایک جو ہے بات توڑ دی اور ہم کہتے ہیں جناب کہ ہم تو وہاں سے لے رہے ہیں. اب دوسری بات، یہ ساری شرطیں اب اچانک بات نہ رہی. اب ساتھ میادیں بھی دی ہوئی ہیں، 7 سال امام مہدی کے، 40 سال اس کے حضرت عیسیٰ کے. تو دجال نے بھی آنا ہے تو 50 سال تو کم از کم ہوئے. 40 سال 47 3 سال تو دجال کے ساتھ بھی جھگڑا چلتا رہے گا نا. تو اگر آج بھی ہر چیز آئے تو یعنی آج میں اپنے بچے کو کہہ سکتا ہوں کہ قیامت اچانک نہیں آنی، ابھی 50 سال پڑے. اور اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں قیامت نہیں آئے گی. بھائی میں 58 سال کا ہو گیا ہوں، کون جیتا ہے تیری زلف کے سار ہونے تک؟ 50 سال اور لخبر ہماری زندگی میں تو نہیں آتی. تو اچانک کہاں سے آئی؟ آ سکتی نہیں. اچانک کیا آنا ہے؟ میں علماء سے پوچھتا ہوں جی قیامت اچانک آتی ہے؟ آپ کے سامنے کی باتیں یہاں سوال ہوئے ہیں، ریکارڈ ہوئے ہیں. کہتے ہاں یہ آ سکتی ہے. میں نے کہا جی کل آ سکتی ہے؟ کہتے ہاں یہ آ سکتی ہے. میں کہا جی آج شام کو آ سکتی ہے؟ کہتے یہ آ سکتی ہے. میں کہا جی ابھی آ سکتی ہے؟ کہتے ہاں یہ آ سکتی ہے. تو میں کہتا اس سے کیسے آئیں گے؟ وہ کیسے آئیں؟ یا تو مانو کبھی نہیں آ سکتی، اب یہ تیسرے نے آنا ہے. اگر وہ آنا ہے تو قرآن سے بغتتاً نکال دو. میں آخری بات کرتے ہوئے ایک آیت آپ کو 187 پہ تھوڑی سی بات کر کے آگے بات کو ختم کرتے ہیں. صفحہ نمبر 219 7/187. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں. ایان مرساہا کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ نبی سے سوال کیا گیا. کل جواب اللہ پاک دے رہے ہیں. اللہ پاک جواب دے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہ تم بتاؤ ان کو. انما علمھا عندہ، کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے. کیا جس کو رسول کو اللہ پاک یہ کہہ رہے ہوں کہ تم ان کو یہ بتاؤ کہ قیامت کے آنے کا علم جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے، کیا وہ رسول کوئی روایت یا حدیث ایسی بیان کر سکتا ہے کہ جس میں یہ ہو جی قیامت فلاں وقت آئے گی؟ سوال ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے خود پڑھی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ بادل آیا، آپ پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ کہتے جی یہ قیامت کے بادل بھی ایسے ہی آئیں، مجھے وہ پریشانی ہو. تو کہ جی اس میں آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہ جی جب مجھے پتا ہے کہ اسرافیل نے سور جو ہے اپنے منہ میں لے لیا ہے اور اس نے پھونکنے کے لیے سر کو جھکا لیا ہے، تو وہ تو کسی وقت بھی آپ بگل پائی سکتا ہے. یہ رسول اکرم کہہ رہے ہیں اور وہ عین اس قرآن کے مطابق کہہ رہے ہیں. فقط جا اشراطھا، عین اس کے مطابق کہہ رہے ہیں اور عین اس حدیث کے مطابق کہہ رہے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں. عین اس حدیث کے مطابق ہے یہ حدیث. آگے لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اللہ پاک کا علم اسی کو ہے، اس نے اس کو کسی پر ظاہر نہیں کیا. یجلیھا لوقتھا الا ھو،
اس کے وقت کو اس نے اپنے علاوہ اور کسی پر ظاہر نہیں کیا. یہ یقین کس نے ان کو بتا دیا روایت والوں کو. یہ راوی جتنے ہیں سب لیے پھرتے ہیں, سب حساب لیے پھرتے ہیں. آگے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض, وہ آسمان اور زمین میں بڑی سخت بات ہوگی. لا تاتیکم, یہ رسول کہہ رہے ہیں تمہارے پاس وہ نہیں آئے گی الا بغتتاً, وہ اچانک آئے گی. یا سلونا کا, وہ آپ سے تو ایسے پوچھتے ہیں کانا کا حفیون انا, جیسے کہ تم نے حساب کا رکھا ہے. ہمارے مولویوں نے تو حساب کا رکھا ہے, لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں رسول سے کہ تجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے تم نے حساب کا رکھا ہے. تو علماء نے کیا کیا کہ رسول کے نام پہ تھوپ دیا سارا حساب. عجیب بات ہے. قرآن کو کدھر لے جائیں. مجھے کیا, میں نے ایک سامنے آیت پڑھی, میں نے کہا مجھے اس کو سمجھاؤ. آپ جو یہ مجھے غلطی ہوگی کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ جو یہ کہتے ہو سارا کوئی کہ یہ آئے گا فلاں آئے گا فلاں آئے گا, تو یہ کیسے اس آیت کے ساتھ کیسے فٹ ہوتا ہے. کہتا ہے آپ کو آیات کی سمجھ نہیں آئی. میں کہا آپ مجھے سمجھائیں. کہتا ہے کسی عالم کے پاس جاؤ. میں کہتا ابھی تو آپ میرے سامنے عالم بنے ہوئے تھے, آپ شیخ الحدیث ہیں, مدرسہ چلا رہے ہیں. کہتا نہیں مجھ سے بڑے کے پاس جاؤ. تو میں کہ تمہیں پتہ نہیں ان باتوں کا. عجیب بات. قل انما علمها عند اللہ, پھر دوبارہ بات کی. تم کہو کہ اس کا رب اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے, آتے نہیں اس طرف. آگے جی آخری آیت کے حوالے سے فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, پھر ان کے کیا ہوگا جب وہ آ گئی, شرطیں اس کی پوری ہو چکی ہیں, جب وہ اچانک آ گئی ایک بار, اب ان کے لیے کیا ہوگا. یہ جو جب ان کے اس وقت ذکر آیا, اس وقت ان کے سامنے کوئی بات بیان کی گئی, اس وقت کیا فائدہ ہوگا. جب قیامت کا بگل بن گیا, پھر وہ قرآن کی طرف اگر بھاگیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. فَعْلَمْ, پس جان لو, انہو لا الہ الا اللہ, کہ وہ ہے, اس کے علاوہ کوئی بااختیار ہستی نہیں ہے دنیا میں, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, اور اپنے کوتاہیوں کی, اپنی غلطیوں اپنی کوتاہیوں کی کیا کرو, استغفار کرو. وَلِلْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے لیے بھی, وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور مومنات کے لیے بھی. کیسی عجیب بات ہے. یہ اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے. قیامت اتنی اچانک آنی ہے کہ رسول اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ ہر وقت اپنے استغفار کرتے رہو. کوئی بھی گناہ ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے اور تم اسی غلطی اور اسی کوتاہی اور اسی گناہ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ. بات سمجھنے والی ہے. واستغفر لذنبک کا جو بات کی گئی ہے, یہ در حقیقت اس بیک گراؤنڈ میں کی گئی ہے کہ قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اپنی ہر کوتاہی لمحہ بلمحہ ساتھ استغفار کرتے رہو, کوئی لمٹ نہیں ملے گی. آج تو ہم تو ساری لمٹ میں چل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں قیامت آنی نہیں, ابھی دیر ہوتے ہوئے تو نہیں آنی. تو اللہ پاک کہتے ہیں ہر لمحہ استغفار پہ رہو, اپنے لیے بھی استغفار کرو, مومنوں کے لیے بھی استغفار کرو, مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کرو. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اللہ پاک کو علم ہے سارا کہ تم نے یہاں کہاں کتنا دیر ٹھہرنا ہے اور آخر میں کہاں تم نے ٹھہرنا ہے. تمہارا اب یہ انسان کی زندگی کے ساتھ بھی ہے, انسان کے معمولات کے ساتھ بھی ہے. یعنی اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ تم نے دن میں کیا کیا کرنا ہے اور رات کو کہاں ٹھہرنا ہے. اور اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں کہاں چلنا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, اور آخر میں کہاں تمہاری موت آنی ہے. وہ مالا ہے نظر.